الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ سورۃ آل عمران یہ مدنی سورت ہے، اور پچھلے درس میں بلکہ 2 درسوں میں آپ نے سب سے پہلے تو اللہ کی توحید اور پھر اس کے بعد آیات کچھ محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں۔ محکم کون سی آیات کہلاتی ہیں اور متشابہ کون سی آیات کہلاتی ہیں، اور متشابہ آیات کے بارے میں علماء اور اہل ایمان کیا کہتے ہیں، اس کی تفصیل آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ محکم آیات جو بالکل واضح ہوتی ہیں اور جن کا مفہوم مفسرین جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جو عربی قواعد کے اوپر مکمل عبور رکھنے والے ہیں، اور متشابہ وہ آیات کہ جو غیر واضح ہوتی ہیں، مبہم ہوتی ہیں، اور مفسرین پر بھی وہ بات نہیں کھلتی، یا ان میں 2 طرح کا احتمال ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ نے حروف مقطعات اور اسی طرح قرآن پاک کی جو دوسری آیات ہیں ان کے سلسلے میں پچھلے دروس میں سماعت فرمائی تھی۔ اور اہل ایمان جو متشابہات کے بارے میں اہل علم جو راسخ فی العلم ہے، مضبوط علم والے، وہ تمام آیات چاہے وہ محکم ہوں چاہے متشابہ ہوں، کیونکہ قرآن پاک میں آیات محکم ہیں یا متشابہ ہیں، تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے۔ جتنی آیات ہیں ان کو نازل کرنے والے یہ ہمارے رب ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور پھر آگے وہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو کجی سے بچا اور ہدایت پر ہمیں استقامت نصیب فرما، کیونکہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کفار کے بارے میں کہ جو دنیاوی مال و دولت پر مغرور ہیں یا بھروسہ کیے ہوئے ہیں، قیامت کے دن نہ تو ان کا مال ان کے کام آئے گا اور نہ اولاد ان کے کام آئے گی، اور اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان کی حالت بھی دنیا میں اسی طرح ہوگی جس طرح فرعون والوں کی اور اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی حالت ہوئی۔ تو یہ نصارہ کو، جو نجران کے نصارہ تھے، ان کو سنایا اللہ پاک نے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مناظرہ کرنے آئے تھے، جس کی تفصیل آپ نے شروع میں سماعت فرمائی۔ اب اس کے بعد ان آیات میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، کہ لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت
مزین کر دی گئی ہے، لوگوں کو مرغوب چیزوں کی جو محبت ہے یہ خوش نما معلوم ہوتی ہے۔ وہ مرغوب چیزیں کیا ہیں؟ 6 چیزوں کا ذکر اللہ نے اس آیت میں فرمایا۔ من النساء یعنی مثلا عورتیں ہوئیں، والبنین اور بیٹے ہوئے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ اور سونے اور چاندی کے لگے ڈھیر ہوئے، والخیل المسومہ اور نشان زدہ گھوڑے ہوئے، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتلاؤں؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یعنی یہ جن چیزوں کا ذکر کیا اے میرے نبی آپ فرما دیں ان سے بہتر چیز تمہیں بتاؤں وہ کیا ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، عند ربهم ان کے رب کے پاس، جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ اور پاکیزہ بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ اور اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اچھا اب آپ یہ غور فرمائیں کہ اس میں واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون بعد میں انشاءاللہ اس آیت میں، ان 2 آیتوں میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جو مرغوب چیزیں ہیں دنیا میں ان کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ دیکھیں دنیا کی محبت، حدیث پاک میں جو آتا ہے نا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اس سے مراد دنیا کی وہ محبت ہے کہ جس میں غلو ہو، کہ انسان دنیا کی محبت میں آگے چلا جائے اور پھر اپنی آخرت کو بھی بھول جائے، اپنے رب کو بھی بھول جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت پھر انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں کہ جن کی محبت لوگوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ہر ایک کے دل میں یہ محبت موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا من النساء عورتوں کی محبت، پھر فرمایا بیٹوں کی محبت، پھر سونے اور چاندی اس کی محبت، اسی طرح گھوڑے اور مویشی اور کھیتیاں، یہ 6 چیزیں ان کی محبت جو ہے انسان کے دل میں ڈال دی گئی، مرغوب معلوم ہوتی ہے، اسے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اس سے بہتر کیا ہے وہ اللہ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا۔ اب دیکھیں ایک چیز ہے کہ انسان اس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، طبعی طور پر، فطری طور پر انسان کے دل میں اللہ کی طرف سے ان چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ عورت ہر انسان کو مرغوب ہے، محبوب ہے، حتیٰ کہ اسی کی محبت میں آ کے انسان یا تو آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور اسی بیوی کو اور عورت کو جو ہے بہترین متاع حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ بہترین متاع ہے، اچھا سامان ہے، جس کی محبت میں انسان پڑھ کر آخرت سے غافل نہیں ہوتا۔ تو ایک تو محبت فطرتی طور پر انسان کے دل میں اللہ نے ڈال دی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے پوری دنیا کے نظام کو چلانا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، سورۃ الزخرف 25ویں سپارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جوڑ کے رکھا ہے کہ ایک انسان دوسرے کا محتاج رہتا ہے، یعنی دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا محتاج بنا کے رکھا ہے۔ دیکھیں اگر بادشاہ ہے تو اس کو بھی حکومت اور ملک چلانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اپنے ماتحتوں کی ضرورت ہے، فوج کی ضرورت ہے، وزراء کی ضرورت ہے، وہ بھی محتاج ہے، اور ایک غریب مزدور ہے اس کو بھی ضرورت ہے، وہ بھی محتاج ہے۔ تو یہ محتاجگی، یہ تو اللہ نے ہر انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے اور پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے کسی کے دل میں کسی کی محبت ڈال دی، کسی کے دل میں کسی دوسری چیز کی، اور اگر سب
کہ دل میں اللہ یہی ڈال دیتے کہ سب نے حافظ اور عالم بننا ہے، تو پھر تجارت کون کرتا، مزدوری کون کرتا، میکینک کا کام کون کرتا، سڑکوں کو کھودنے کا کام کون کرتا، دوسری جو ضروریات زندگی ہیں وہ کون کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کو، جو اللہ نے کروانا ہے، اللہ نے ہر انسان کے دل کو اس کی طرف پھیر دیا، اور پھر اس کی محبت اللہ نے اس کے دل میں ڈالی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے جو ذکر کی گئی، ان سب کی محبت فطرتی طور پر، طبعی طور پر ہمارے دلوں میں ہے، ہر انسان کے دل میں ہے۔ ایک مزدور وہ صبح نکلتا ہے، کس لیے نکلتا ہے؟ کہ میں مزدوری کر کر پیسے کماؤں گا۔ اب آپ دیکھیں بائی روڈ پہ کتنے مزدور ہوتے ہیں، اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں لینے آئے اور ہم جائیں اور جا کر کچھ پیسے کمائیں، جس سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ جو ہے وہ پال سکیں۔ ایک تاجر وہ بھی نکلتا ہے صبح، کمپنیوں کے مالک، دکانوں کے مالک، یہ بھی صبح نکلتے ہیں کہ آنے والے گاہکوں کے لیے اچھے سامان کا انتظام کر سکیں، اور ایک گاہک بھی پیسے لے کر بازار میں جاتا ہے تاکہ اپنی ضروریات کی چیزیں وہ خرید سکے۔ تو اللہ نے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو یہ محبت ایک تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں فطرتی طور پر اللہ نے ڈال دی ہے۔ پھر اگر ان چیزوں کی محبت اور ان کی لذت اور ان کا مزہ انسان کو محسوس نہ ہو تو اس میں علماء فرماتے ہیں آخرت کی نعمتوں کا اسے احساس نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسان اس دنیا کے اندر جب اس چیزوں کی محبت ہے اس کے دل میں، دیکھیں نا انسان کو تکلیف آتی ہے تو پھر خوشی کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ ایک انسان کو تکلیف ہی نہ آئے، اس کو کیا پتا ہے خوشی کیا ہے؟ ایک انسان فقر و فاقہ میں ہے، بھوک کی شدت ہے، پھر اس کو رزق ملتا ہے، روٹی ملتی ہے، پھر اس کی قدر اسے معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر اللہ نے یہ جو نعمتیں رکھی ہیں، یہ جو محبت ڈالی ہے، اگر یہ نہ ہو تو آخرت کی نعمتوں کا مزہ اسے محسوس نہ ہو۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈال کر اللہ نے انسانوں کو امتحان میں ڈال دیا ہے۔ ان چیزوں کی محبت ڈالی ہے اور ساتھ امتحان میں ڈال دیا ہے کہ کون ہے جو ان کی محبت میں آگے بڑھ کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور کون ہے جو ان کی محبت کے باوجود اپنے رب کے قریب آتا ہے اور آخرت سے غافل نہیں ہوتا۔ یہ اصل چیز ہے۔ محبت ہے لیکن محبت کے ساتھ ساتھ وہ آخرت سے غافل نہیں، نمازوں سے غافل نہیں۔ دکان پہ جا رہا ہے، اس کو پتا ہے، آدمی کام پہ ہے، اس کو پتا ہے میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہے تو کام چھوڑ نماز کی طرف آ۔ نماز یعنی یہ دنیا کی محبت، کام کی محبت، پیسے کی محبت اسے نماز سے نہیں روکتی۔ جیسے خود سورۃ نور کے اندر اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی ان کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس میں کیا تھا کہ صحابہ اگر کام کر رہے ہوتے تو اگر یہ کدال جو ہے وہ پیچھے ہوتی اور اس کو زمین پہ مارنے کے لیے وہ آگے کرنا چاہتے، اب پیچھے کی ہے، اذان ہو گئی ہے تو پیچھے سے ہی اس کو پھینک کر سیدھے مسجد کی طرف چلے گئے۔ تو قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں انہیں غافل نہیں کرتی۔ یہ شان ہے ایمان والوں کی کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہر چیز پیچھے ہو جائے۔ جب اذان ہو گئی، اللہ کی کبریائی کا بیان اب کیا ہے، حی علی الصلاۃ۔ اب یہ مقصد ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے انسان، اس مقصد کی طرف آؤ، تو وہاں انسان چھوڑ دے۔ یہ امتحان ہے کہ اب کون ہے جو تھکاوٹ میں ہے اور اس کا دل نہیں کرتا اب یہ ہے کہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لوں، کہتا ہے جماعت کو چلو گھر میں پڑھ ہی لیں گے، نماز تو پڑھنی ہے۔ پھر ایک انسان ہے وہ ہمت کرتا ہے، کہتا ہے نہیں، نفس کے خلاف کرتا ہے اور مسجد میں آتا ہے، اور کوئی ہے جو غفلت میں پڑھ کر جو ہے وہیں رہ جاتا ہے۔ یہ امتحان ہے، اس میں آزمائش ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس محبت میں آ کے کیا اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا ہے۔ یعنی یہ امتحان میں ہے کہ آخرت سے غافل نہیں ہونا، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، انہیں خوشنما معلوم ہوتی ہے، مرغوب چیزوں کی محبت
من النساء، مثال کے طور پر جیسے عورتیں، والبنین اور بیٹے، یہ طبعی طور پر انسان کی رغبت ان کی طرف ہوتی ہے۔ اب یہاں بچوں کا ذکر کیا، بیٹیوں کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ بیٹیاں وہ بھی اولاد ہیں، بیٹے وہ بھی اولاد ہیں، اور بیٹی بلکہ اس کی شان تو زیادہ بڑی ہے اسلام میں۔ ایک بیٹی کی صحیح پرورش پر دین کی تربیت کے ساتھ انسان اس کو پال کر رخصت کر دیتا ہے، اس کے اوپر میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ 3 بچیوں پر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 ہوں، فرمایا 2 پر بھی، 1 پر فرمایا 1 پر بھی، ایک بچی کو بھی اگر رخصت کرے گا جنت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی صاحبزادیوں کے نام سے یہ زیادہ مشہور ہے۔ حضرت فاطمہ کا نام دیکھیں نا صاحبزادی ہے، ان کے نام سے جو ہے وہ زیادہ آگے ہے۔ تو بچوں، لیکن عرب کیونکہ بچوں کو پسند کرتے تھے تو اس لیے قرآن نے والبنین کہا، حالانکہ آج کے دور کے اندر بھی وہی جاہلیت فانیہ کا دور ہے، بچیوں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ تو پرایا مال ہے، اور بچوں کو پسند کرتے ہیں کہ بچے ہوں، اولاد ہی ہے، چاہے بچیاں ہوں چاہے بچے ہوں، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں جو دیتے ہیں۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں ہی دیتے چلے جائیں، بیٹا ہی نہ دیں، جس کو چاہے تو بیٹے ہی دیتے چلے جائیں اور بیٹی نہ دیں، اور جس کو چاہے تو دونوں دیں، جس کو چاہے تو کچھ بھی نہ دیں۔ ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے کو، یہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، جس میں بہتری ہوتی ہے بندے کی اللہ وہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر انسان، یہ نہیں کہ انسان اللہ سے مانگے نا، انسان اللہ سے مانگے جو اس کی طبیعت ہے، خواہش ہے۔ اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو بیٹا بھی مانگے اللہ سے، بیٹے دیے ہیں تو اللہ سے بیٹی بھی مانگے، دونوں جو ہے وہ نعمت ہے۔ تو والبنین یہاں بچوں کا ذکر کیا کیونکہ عرب کو بچے زیادہ مرغوب تھے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے، ان سے انسان کو محبت ہے، سونے اور چاندی سے، مال سے۔ والخیل المسومہ، اب سونے اور چاندی ہے یا مال و دولت ہے، دینار ہے، درہم ہے، روپے ہیں، طبعی طور پر انسان کو محبت۔ اسی طرح سواریاں ہیں، عرب کو گھوڑوں پہ نشان لگاتے تھے اور ان کو یہ ان کی محبوب سواری تھی۔ والانعام، اور اسی طرح مویشی، آپ دیکھ لیں دیہاتوں میں چلے جائیں، مال مویشی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ والحرث، اور کھیتی باڑی کرنے والے، ان کی اپنی ایک رغبت، اس کھیت میں ان کو محبت اور پیار ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جتنی یہ جو 6 چیزیں ذکر کی ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان ہے۔ تو یہیں ختم ہو گیا کام۔ اچھا، یہ دنیا کی زندگی، جب قرآن متاع الحیات الدنیا کہتا ہے نا تو اس کا انداز یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے۔ اور آگے جو اللہ فرماتے ہیں اس جملے میں بڑی جان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں ذکر کہ میرے نبی آپ فرمائیں اس سے بہتر چیز بتلاؤں۔ اچھا، یہ چیزیں تو ختم ہونے والی ہیں، اور آخرت میں جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی۔ دنیا انسان کو پوری مل جائے پھر کیا ہوگا؟ ایک نہ ایک دن تو چھوٹ جائے گی، یا یہ ہے کہ ساری دنیا کو لے کر آخرت میں پہنچے گا۔ آخرت میں جو ادنا درجے کا جنتی ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ سب سے آخری درجے کے جنتی کو دیں گے۔ دنیا کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی آپ فرمائیں میں تمہیں اس سے بہتر اور اچھی اور عمدہ چیز بتاؤں۔ وہ کس کو ملیں گی؟ سب سے پہلے کہا للذین اتقوا، یہ ان لوگوں کو ملے گی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا للذین آمنوا، صرف وہ للذین، ایمان والوں کو تو ہے ہی ہے خوف اور تقوی، ایمان یعنی کم سے کم درجہ ایمان، جس نے توحید کا اقرار کیا اور مشرک نہیں ہے، اس پر بھی اللہ نے اسے جنت دینی ہے، اگرچہ وہ سزا کے بعد چلا جائے، لیکن ملے گی تو صحیح۔ تو یہاں فرمایا کہ ابتدائی درجہ کیا، یعنی انسان دنیا میں اپنے آپ کو ایسا رکھے کہ اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اور تقوی کے اوپر آپ بہت سی آیات میں بڑی تفصیل سے سن چکے ہیں، تقوی کس کو کہتے ہیں، کس طرح سے حاصل ہوتا ہے، اور پھر دنیا کے اندر اس کے اوپر کیا انعامات ہیں، آخرت میں کیا ملتا ہے۔ تقوی کی ایک بڑی تفصیل ہے، وہ آپ سب نے سماعت فرمائی ہوئی ہے۔ تو تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا۔ یہ ڈرنا وہ نہیں ہوتا ہے جیسے انسان کسی دشمن سے ڈرتا ہے، دشمن اس سے ڈر گیا، آگ سے ڈر گیا، سانپ سے ڈر گیا، بچھو سے ڈر گیا۔ اللہ سے ڈرنا یعنی اللہ کی عظمت کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو۔ جیسے انسان اپنے باپ سے ڈرتا ہے کہ باپ کو دشمن سمجھتا ہے، باپ کی محبت ہے، قدر ہے، سب کچھ ہے، لیکن خوف بھی ہے۔ اپنے استاد سے ڈرتا ہے، کیا ہے، استاد کا مقام ہے، عظمت ہے۔ آج کل کے دور میں تو خیر بچے نہیں ڈرتے نہیں، وہ ہم پہلے دور میں استادوں کا بڑا مقام تھا،
استادوں کی بڑی شان تھی، اور علم بھی اس وقت آتا تھا جب استادوں کو ادب تھا. تو جو استاد کسی بھی فیلڈ میں، یہ نہیں کہ صرف پڑھنے پڑھانے میں، ایک آدمی کسی کو کوئی میکینک کا کام سکھاتا ہے وہ بھی استاد ہے، اس کی بھی عزت کرو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک واقعہ یاد آیا کہ دوران سبق وہ بار بار کھڑے ہو جاتے اور پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھ جاتے. سبق جب ختم ہوا تو شاگردوں نے پوچھا حضرت آج بڑی عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ آپ کبھی کھڑے ہوتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا استاد میرے سامنے آ جاتا تھا تو میں کھڑا ہو جاتا تھا. استاد کون ہے؟ دیکھا تو وہ ذمہ دار جو جھاڑو نہیں مارتا، نالیاں صاف کرتا ہے. فرمایا وہ، کہا حضرت وہ آپ کو استاد، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ میں نے اس سے پوچھا تھا. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے اس سے پوچھا. اس نے کہا کہ جب ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرے. تو اس نے ایک مسئلہ مجھے بتایا ہے، وہ میرا استاد ہے. تو دوران تدریس کھڑا ہو جانا، یہ مقام، ایک مسئلے پر اتنا ادب، اتنا احترام. تو یہ ہوتا ہے کہ ادب اور احترام جتنا انسان کے دل میں ہوگا علم اتنا ہی زیادہ آئے گا. تو للذین اتقوا، تقوی انسان کے دل میں ہو اللہ کا خوف اور اس کی عظمت کی وجہ سے، تو فرماتے ہیں ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ جنت ملی ہے تو دنیا میں تم نے 50 سال 40 سال عبادت کی ہے، 40 سال رہو اور پھر بھاگ جاؤ. اللہ یہ نہیں فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے رہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اچھا ان کے لیے کیا ہوں گی؟ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، میل کچیل سے پاک، حیض نفاس سے پاک ہوں گی. کیوں؟ جنت میں اولاد نہیں ہوگی تو حیض نفاس نہیں ہوگا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی رضا، یہ سب سے بڑی چیز ہوگی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، قرآن نے کہا کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے. اب دیکھیں پچھلی آیت میں 6 چیزوں کے ذکر کیا تھا کہ ان کی محبت انسان کو مرغوب ہے، لیکن اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا. ایک تو باغات ہیں، جنت ہے، اور دوسری بیویاں ہیں، اور تیسری اللہ کی رضا ہے. یہ اصل چیز. لیکن آگے بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، سونے چاندی کا ذکر نہیں کیا، گھوڑوں کا ذکر نہیں کیا، مویشی اور کھیتی کا ذکر نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جنت کے اندر انسان کو بیٹوں کی خواہش نہیں ہوگی، اور بلکہ انسان کی جو اولاد ہے دنیا میں، اللہ پاک فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولاد کو ہم ان کے مقام اور درجے تک پہنچا دیں گے اگر وہ چاہیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے عمل سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے، اپنے فضل سے. والدین یہ چاہیں گے ہماری اولاد جو ہے وہ جنت میں ہے لیکن وہ نیچے والی جنت میں ہے اور ہم تو بڑی اونچی والی جنت میں ہیں، وہ کہیں گے یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے ساتھ ملا دے. اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، الحقنا بہم ذریتہم، جاؤ یہ اولاد بھی تمہارے پاس آ گئی، وہ ملا دیں گے اللہ. تو جن کی اولاد دنیا میں ہے آخرت میں یہ اولاد تو انہیں ملے گی، اور جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد کی خواہش نہیں ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی اولاد کی خواہش کرے گا تو بس لمحات میں حمل بھی ہو جائے گا، ولادت بھی ہو جائے گی اور بچہ بھی بڑا ہو جائے گا. لمحات میں یہ چیز ہو جائے گی اگر خواہش کرے گا. قرآن کہتا ہے جو مانگو گے تمہیں وہ ملے گا، جو خواہش کرو گے تمہیں وہ ملے گا. جنت اسی کا نام ہے، وہاں سر درد بھی نہیں ہوگا، کچھ تکلیف نہیں ہے، راحت ہی راحت ہے، مزے ہی مزے ہیں، نیند بھی نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں تو نیند اس لیے ہے نا کہ انسان کو اللہ نے سمجھایا کہ مرنا ہے، موت ہے، تو اس لیے نیند بھی ہے. جنت میں موت نہیں، نیند بھی نہیں، اور ہمیشہ کے مزے ہیں. تو بیٹوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا، اگر خواہش ہوگی تو وہ ملے گا. اسی طرح سونے چاندی کا ذکر یہاں نہیں کیا اللہ نے، لیکن جنت میں حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کچھ محل ایسے ہوں گے کہ جن کی 1 اینٹ سونے کی ہوگی، 1 اینٹ چاندی کی ہوگی، اور بیچ میں جو مسالہ لگتا ہے وہ مشک کا ہوگا، اور اس کی گھاس جو ہے وہ زعفران کی ہوگی. یہ محلات ہوں گے. اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ 2 جنتیں ہیں جو بالکل چاندی کی ہیں، اور جو کچھ اس میں ہے برتن اور جو ساز و سامان وہ سب چاندی کا ہے، اور 2 جنتیں ایسی ہیں جو سونے کی ہیں، اور اس میں جتنے برتن ہیں اور جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا سونے کا ہے. وہ بھی انسان کو ملے گا. اچھا اس کے بعد گھوڑوں کا ذکر نہیں کیا. حدیث پاک میں گھوڑے بھی ملیں گے. ایک بدو تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا جنت میں گھوڑے بھی ہیں؟ اس کو گھوڑوں کا بڑا شوق تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جب تو جنت میں جائے گا تو یاقوت کا گھوڑا تیرے سامنے لایا جائے گا، جس کے پر ہوں گے تو اس پہ سوار ہوگا، اور وہ گھوڑا تجھے جہاں تو چاہے گا وہاں لے کر چلا جائے گا۔ وہ گھوڑے ہوں گے یاقوت کے ہوں گے۔ اسی طرح جمعے کے دن جب انسان کسی دوسرے سے، بھائی خلیل صاحب کا دل کرے گا کہ مجھ سے ملنے آئیں، میرا دل کرے گا کہ میں بھائی بشیر صاحب سے ملنے جاؤں، بھائی عادل صاحب سے، تو کیا ہوگا؟ گھوڑے پہ سوار ہو کے ہم جو ہے ان کے پاس جائیں گے، پھر وہاں یہ ہماری مہمان نوازی کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس آئے تو ہم بھی کریں گے۔ اللہ جمع فرما دے، اللہ اس جنت میں ہم سب کو، جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے گھر میں اللہ نے جمع کیا، جنت میں بھی اللہ اسی طرح جمع فرمائے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ اللہ جمع فرمائے، اور آپ کا دسترخوان ہو اور ہم وہاں بیٹھ کے کھائیں، کیا شان ہوگی۔ اللہ یہ نصیب فرمائے۔ تو جنت بڑی مزے کی جگہ ہے۔ تو اسی طرح گھوڑے بھی ہوں گے، اور اس کے بعد مویشی، اس کی تو ضرورت نہیں، کسی کو خواہش ہی نہیں ہوگی، اور حرف کھیتی اس کی بھی خواہش نہیں ہوگی، یہ دنیا میں کا نظام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ حدیث پاک میں اگر کوئی آدمی جو ہے وہ یہ چاہے گا کہ میں کھیتی مجھے ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھیتی بنا دیں گے، وہ اس کے سامان دیں گے، وہ اس میں جو ہے وہ زراعت کرے گا، بس لمحات میں زراعت بھی ہوگی، کھیتی بڑھ بھی جائے گی اور بڑے پہاڑوں کی طرح ہو جائے گی، پھر لمحات میں اس کو کاٹ بھی دے گا۔ تو یہ جنت میں اگر خواہش کرے گا تو ملیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو کیا ہے، پاکیزہ بیویاں ہیں، اور پھر ورضوان من اللہ، جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، وہ کہیں گے، اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنت والو، جنت والے جواب دیں گے لبیک ربنا وسعدیک، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، والخیر کلہ فی یدیک، ساری بھلائیاں آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، تم راضی ہو، خوش ہو کہ جو تمہیں میں نے جنت دی ہے اس پہ خوش ہو؟ وہ کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو کسی دوسرے کو نہیں دیا، تو ہم کیسے خوش نہیں ہوں گے، ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے؟ اللہ فرمائیں گے اس سے بڑی نعمت تمہیں دوں، اس سے جو بڑی نعمت ہے وہ تمہیں دوں؟ جنت کہیں گے یا اللہ ابھی بھی کوئی ہے؟ اس وقت اللہ فرمائیں گے میں تم سے راضی ہوں، اس کے بعد ناراض نہیں ہوگا۔ بڑی نعمت، ورضوان من اللہ اکبر، کہ میں راضی ہوں، تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور یہ رضا اللہ نے دنیا ہی کے اندر ابو بکر صدیق کو بھی دے دی، عمر فاروق کو بھی دے دی، عثمان غنی کو بھی دے دی، حیدر کرار کو بھی دے دی رضی اللہ عنہم، اور جتنے صحابہ ہیں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے بھی راضی ہو گئی، وہ بالکل پاک اور صاف اور مزے میں وہ تو چلے گئے۔ تو اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، کل چھٹی ہے نا انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، اگلی دعائیں تو پوری کر لیتے ہیں۔ اور اللہ دیکھتے ہیں اپنے بندوں کو جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ فرمایا اللہ اپنے ان بندوں کو دیکھ رہے ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں۔ کیا یہ دعا مانگنی چاہیے؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرین، صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، یعنی اہل ایمان، یہ ان کی صفات کیا ہیں؟ ایک تو ایمان ہے، ایمان کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، استقامت اور ثابت قدمی، اور ایمان کی جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے، اور پھر دوزخ سے پناہ۔ الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، سچے ہیں، والقانتین، فرمانبردار ہیں اپنے رب کے، والمنفقین، اور اپنے مالوں کو خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت، صبح کے وقت مغفرت طلب کرنے والے ہیں، گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ یہاں دیکھیں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ کیا کہتے ہیں؟ اننا آمنا، یہ اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو انسان گیا جہنم میں سیدھا ہی، اگر کفر پہ موت آ گئی۔ اس ایمان کی دولت پر اللہ نے نجات رکھی ہے، جنت اس پر ملے گی، عقیدہ درست ہو، مشرک نہ ہو انسان۔ اے اللہ، یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ یہ ایمان کی جو دولت ہے یہ بڑی نعمت آپ نے ہمیں عطا کی ہے، اب ہم استقامت کی دعا مانگتے ہیں، ہمیں اس پر ایمان پر استقامت اللہ نصیب فرما، اور پھر ہمارے گناہوں کو اللہ بخش دے، کیونکہ کوئی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ انسان جو بھی بیٹھا ہے وہ کہے بھائی میرے ذمہ کوئی گناہ نہیں، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمام بنی آدم گناہگار ہیں، بہترین گناہگار
یہ کون کہہ رہا ہے؟ بہترین گناہگار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہگار یہ بہترین ہے کون سے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں، بہترین گناہگار ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو حدیث میں تو اتنی تسلی دی گئی کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم سب کو لے جائے، یعنی اللہ تم سب کو موت دے دے، جنت دے دے، سب کچھ اپنی رضا مل گئی، تم نے گناہ نہیں کیا، ٹھیک کیا، لیکن اللہ پھر ایسی مخلوق لے کے آئیں کہ جو گناہ کرے وہ توبہ کریں اور اللہ انہیں معاف کر دے۔ تو یہ ہے کہ گناہ کا ہو جانا یہ برا نہیں، گناہ پر قائم رہنا یہ برا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، یہ ہے کہ گناہ ہو گیا، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہ بخشنے والا ہے؟ ولم یصروا علی ما فعلوا، اصرار نہ کرو، ہو گیا ہے توبہ کرو۔ تو یہ ہے فاغفر لنا ذنوبنا، پھر وقنا عذاب النار، دوزخ سے ہمیں بچا، الصابرین، صبر کرنے والے۔ اب صبر یہ بڑا لمبا مفہوم ہے، اور یہ آپ سن کے بھی آئے ہیں کہ انسان ایک تو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طاعات اور عبادات پر، اور دوسرا ہے کہ گناہوں سے بچنے پر انسان صبر کرتا ہے، اور تیسرا صبر یہ ہے کہ تکالیف اور مصیبتیں آ گئی انسان اس پر بھی صبر کرتا ہے۔ تو صبر کا ایک جامع مفہوم ہے، تو تمام چیزیں اس میں آ گئیں کہ انسان جو ہے وہ صبر کرتا ہے۔ یہ پہلے دروس میں بتا بھی چکا ہوں تفصیل سے، لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے۔ والصادقین، اور اپنے قول میں سچے ہیں اور ہمیشہ سچ پر وہ قائم رہتے ہیں۔ اب ہر حال میں، ہر وقت، ہر بات میں سچائی پر قائم رہنا یہ کچھ آسان نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ ایمان والے ہیں جو سچائی پر قائم رہتے ہیں، اس لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پھر اللہ کا تقوی تمہارے دلوں میں آئے گا۔ والقانتین، اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ ماننے والے ہیں۔ والمنفقین، اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرنے والے ہیں، جہاں خرچ کی ضرورت ہے وہاں خرچ کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والے ہیں، کیونکہ جب رات کا آخری تہائی ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جیسی اللہ کی شان ہے، اللہ نزول فرماتے ہیں، اور اس وقت پھر اللہ کی ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں؟ اللہ پکارتے ہیں آخری رات کے حصے میں، ہے کوئی دعا مانگنے والا اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی گناہوں سے بخشش مانگنے والا اس کے گناہ بخش دوں؟ ہے کوئی سوال کرنے والا جو وہ مانگے میں اسے عطا کر دوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے۔ تو فرمایا سحری کے وقت اللہ سے بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ تو شہید اللہ انہ لا الہ الا، اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتوں نے، اہل علم نے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس میں اس آیت سے شروع کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔